بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ والمرسلات عرفا والآصفات عصفا والناشرات نشرا صدق اللہ العظیم۔ سورہ المرسلات 29ویں پارے کی یہ صورت ترتیب کے لحاظ سے 77 نمبر پہ ہے، 77 نمبر پہ۔ اعداد اس کے 70,634 ہیں۔ المرسلات کے معنی ہیں بھیجے گے، یعنی وہ فرشتے جو احکام الہی کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں۔ المرسلات جس کے معنی لگاتار مسلسل پہم کے ہیں۔ المرسلات کا مطلب جن کی خدا تعالیٰ نے پہلی صف کے اندر کھڑے ہونے کی قسم کھائی ہے، یا وہ فرشتے ہیں جو خدا کی وحی لے کر نازل ہوتے ہیں، یا وہ تیز ہوائیں ہیں جو بھیجی جاتی ہیں۔ اس لیے اس سورت کا نام المرسلات رکھا گیا ہے۔ اس المرسلات سورت میں قیامت کی ہولناکیوں کا بھی ذکر ہے اور ایسی آگ کے شعلوں کا ذکر ہے، نجمالات صفر، جس طرح سرخ پیلے رنگ کے اونٹ ہوتے ہیں۔ زمین اور آسمان کے اندر سے نازل شدہ بارش اور زمین سے نکلنے والے رزق کے بارے میں بھی اس کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ اور بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ ہلاکت ہو مکذبین کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، انبیاء اور رسول کی دعوت، عقائد اور نظریات کے لحاظ سے جو ایمان کا جزو ہوتے ہیں، آخرت، فرشتے، احکامات، کتب الہیہ اور انبیاء اور رسل، ان سب کے منکرین اور مکذبین کے لیے ہلاکت اور ویل ہے۔ اور اس کے آخر میں فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اس بات کے بعد کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ کتابیں بھی بھیجی گئی، انبیاء بھی بھیجے گئے، رسول بھی بھیجے گئے، فرشتے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں، اور ان نشانیوں کو چھوڑ کر تم کس چیز کے اوپر ایمان لاؤ گے، کس چیز کو جھٹلاؤ گے؟ جیسا سورہ رحمان میں ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرے کے بعد ہر چیز کے بارے میں فرماتا ہے تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہاں بھی وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ تو لہٰذا احکامات الہیہ کی تعمیل، انبیاء اور رسول کی دعوت اور تبلیغ کی تصدیق بندے کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس سورت کا نام مرسلات اسی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ المرسلات سورت کو جو بندہ کوئی پیاز کے پانی میں گھول کر یہ پانی پیے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پیٹ کے امراض سے شفا دے گا، امراض شکم کے لیے، پیٹ کی صفائی کے لیے، پیٹ کے دردوں کے لیے، پیٹ کی جملہ بیماریوں کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ اس کو لکھیں اور پیاز کے پانی میں گھول کر پئیں۔ سورہ المرسلات کو کوئی شخص لکھ کر پتھر کے نیچے رکھ دے، وزن کے نیچے رکھ دے، جس کسی کا کوئی غائب، کوئی مفروض، کوئی بچہ گھر سے بھاگا ہوا ہو تو وہ واپس آ جائے گا، حاضر ہو جائے گا۔ یہ عقائد کے ساتھ، نظریات کے ساتھ تصادم نہیں، عین حقیقت ہے۔ وہ اس لیے کہ جو حکیم ہوتا ہے
وہ مرض کو دیکھ کر دوائی دیتا ہے، کڑوی بھی ہوتی ہے میٹھی بھی ہوتی ہے، اور دونوں کی آمیزش بھی ہوتی ہے۔ کسی سرجن کے پاس جائیں، فزیشین کے پاس جائیں، کسی جراح کے پاس جائیں تو جسم کے فاسد شدہ حصے کو چیر پھاڑ کر کے اس کے اندر سے فاسد مادہ نکالتا ہے اور پھر اس کے اوپر مرہم لگاتا ہے۔ وہاں کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ جہاں قرآن حکیم کے لکھنے کی، اس کو کسی اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی، تعویذات لکھنے کی، کسی غائب کو، کسی محبوب کو، کسی کو اپنا اور کسی کو پرایا بنانے کی بات آتی ہے تو اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں جس کا تذکرہ نہ ہو۔ تو بہرحال بندے کے اپنے عقائد اور نظریات صحیح ہوں تو گمراہی سے انسان بچ سکتا ہے، ورنہ بے پر کی چھوڑنا، بغیر علم کے کوئی بات کرنا، یہ ہلاکت اور فساد کا موجب بن سکتا ہے۔ سورہ المرسلات کو پانی پر دم کر کے پینے سے پتھری، گردے اور پتے کی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ کلام کے ذریعے سے، چاہے وہ شعبدہ باز کے ہیں، انہیں نظر بندی کے ہیں، انہیں جو مرضی کے ہیں، لیکن کلام کے ذریعے سے کیا کر دیتے ہیں؟ جسم کے اندر فاسد چیزوں کو نکال دیتے ہیں۔ ہمارے گاؤں کا ایک آدمی تھا جو بالکل ایک عام سا انسان، مزدور ٹائپ لگتا تھا، اور کسی زمانے میں جب گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، موٹر سائیکل رکشے نہیں ہوتے تھے، تو سامان اٹھا کر لانے کے لیے گدھے، گھوڑے، کھچر کام کرتے تھے، ان کے اوپر سامان لاد کے لاتے تھے۔ تو اس آدمی نے بھی چند ایک گدھے رکھے ہوئے تھے، لوگوں کے گھریلو سامان کو وہ لاد کر گھر تک پہنچاتا تھا، مزدوری لیتا تھا۔ اگر کسی شخص کو کوئی داڑھ کا درد ہو، دانت کا درد ہو، تو وہ راہ چلتے ہوئے بھی صرف مریض کو کہتا تھا اپنے داڑھ پہ انگلی رکھو، اور داڑھ پہ وہ انگلی رکھتا تھا تو وہ نکل آتی تھی اور تھوک دیتا تھا، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ میرے پاس ایک شخص آیا، اللہ گواہ ہے، ایک شخص آیا جس کی عمر تقریباً کوئی 50 سے اوپر کی تھی، 2 سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے، اور اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہیں تھا۔ 50 سال کا آدمی اتنا بوڑھا لگتا نہیں ہے ایسے، لیکن بالکل داڑھی سفید، نظر کمزور، منہ میں ایک دانت نہیں۔ تو اس نے جب اپنی حقیقت یہ سنائی کہ میرے ساتھ ہوا یہ کہ میں نے کسی چیز کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا ایک دکان پہ، تو وہاں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، وہ لڑکا میرے لڑکے کو چھیڑ چھاڑ کرنے لگا، اس کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی، اسے مار دی۔ مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا، میں چلا گیا اس کے گھر تک، اور گھر سے بلا کر باہر نکال کر اس کو 2-4 تھپڑ بھی مارے اور اس کو چک بھی کاٹ دیا۔ لوگوں نے مجھے کہا بھی یہ سید ذات ہے، یہ اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے، لیکن غصے نے اس کی انتہا کر دی تھی، اسے یہ پتہ ہی نہیں چلا۔ کہتا ہے کہ بس واپس گھر پہنچنے کی دیر تھی، میری داڑھ میں، میرے دانت میں درد ہوا، اور وہ دانت ایسے میرے جبڑے سے نکلا جیسے کسی نے ایسے ہی اوپر رکھا ہوا تھا، زبان پہ آ گرا، اور اس کو میں نے تھوک کے باہر نکال دیا۔ یکے بعد دیگرے معمولی سا درد ہوتا، دانت اکھڑ جاتا اور باہر نکال دیتا۔ کہتا جب سے یہ میری حالت ہوئی ہے نا، تو میں حیران اور پریشان ہوں۔ لوگوں نے مجھے توبہ طائب کے لیے، معافی کرافی کے لیے کہا، لیکن میرا تو کام ہو چکا تھا نا، میرے منہ کے سارے دانت جڑ چکے تھے۔ اہل بیت اکرام، اہل بیت اطہار، سید ذات صرف منہ سے نہیں، جب تک قلب و جگر سے اور دماغ سے ان کا احترام نہ کیا جائے نا، تو اس وقت تک بات بنتی نہیں۔ درگزر اور معاف کرنا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے
اعلیٰ اور عمدہ سے تھے۔ تو لہٰذا اگر کسی بندے کو گردے پتھری وغیرہ کا بھی پرابلم ہے، اسے یہ بیماری ہے، تو وہ سورہ مرسلات کو پڑھے، پانی پر دم کرے اور پی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گردے کی پتھری اور پتے کی پتھری کا بھی ایسا علاج، ایسا مرہم رکھ دے گا کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام معجز ہے، جس کے صدقے سے تمام بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ۔ کہاں کہاں اللہ نے شفا کا لفظ استعمال نہیں کیا اسی قرآن کے بارے میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں فرمایا تھا، میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و اطرتی، اور اپنی اہل بیت، اپنے اولاد اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کے ساتھ چمٹے رہو گے، جڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن، اہل بیت اطہار، صالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ اللہ عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، تو وہ نیک لوگوں پر تہمتیں اور الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اس بری خصلت سے، اخلاق رذیلہ سے سب کو محفوظ کرے، آمین۔